أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے الذی خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدۃ ایک نفس سے وخلق منها زوجها اور پیدا کیا اس سے جوڑا اس کا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتیں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالی سے الذی وہ ذات تساءلون بہ جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو والارحام اور ڈرو رشتہ داری توڑنے سے ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تم پر خوب نگہبان ہے. سورۃ النساء. نساء کا معنی ہے عورتیں، یعنی عورتوں والی سورت. اللہ کریم نے 176 آیات اور 24 رکوع کے اوپر مشتمل ایک سورت کا نام رکھا سورۃ النساء، عورتوں والی سورت. پورے قرآن کے اندر سورۃ الرجال کوئی نہیں، مردوں والی سورت. اللہ کریم نے سورت کا نام رکھا ہے تو عورتوں کے اوپر کہ اس کے اندر عورتوں کے احکامات کو بیان کیا جائے گا. اور پورے قرآن مقدس کے اندر لفظ نساء 59 دفعہ آیا ہے، ایک کم 60 دفعہ. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی خاتون نے پوچھا تھا کہ حضرت جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، کسی خاتون نے، کہ حضرت جی جتنے پیغمبر اور رسول انبیاء آئے سب مردوں میں آئے، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا، عورتوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو شاہ جی وجہ کے اندر آگے کہنے لگے پگلی، یہ لفظ پگلی محمد کے لیے استعمال کیا. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عورتوں میں نبی اور رسول تو نہیں آئے، لیکن تمام انبیاء کرام کو پیدا ہوئے ہیں تو وہ عورت سے پیدا ہوئے. تو نبیوں کی ماں بننا یہ کوئی تھوڑا شرف ہے، بہت بڑی فضیلت
فضیلت ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ نساء کی ابتدا کر کے فوراً حکم دیا، حقوق العباد میں سب سے مقدم اس بات کو کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ نام رکھا سورۃ النساء، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ اللہ کریم کو پتا تھا کہ رشتہ داروں کے اندر محبت کی فضا پیدا کر سکتی ہے تو عورت، اور رشتہ داروں کے اندر اگر لڑائی جھگڑا دنگا فساد برپا کر سکتی ہے تو وہ عورت۔ اس لیے حقوق العباد میں سب سے مقدم کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ابتدا کے اندر آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، جو آج تک ہم نے صلہ رحمی سمجھی ہوئی تھی وہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی کسی اور چیز کا نام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمقافی، بدلے کے اندر حسن سلوک کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کے جواب کے اندر وعلیکم السلام کہہ دیا، یہ سلام کرنا ہے، آپ نے اس کو کر دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کی دعوت کی، اس کے جواب کے اندر آپ نے اس کی دعوت کر دی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو قرضہ دیا، کبھی زندگی کے اندر اس کے جواب کے اندر آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ کی بیمار کرسی کی گئی، اس کے جواب کے اندر کسی کہ آپ نے بیمار کرسی کر دی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَٰكِنْ وَاصِلُ الَّذِي اِذَا قَطَعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا، صلہ رحمی یہ ہے جو کوئی سے تعلقات کو ختم کرے تو اس کے ساتھ جوڑے۔ وہ تو بدلہ ہے نا، کھانے کے بدلے کے اندر کھانا کھلا دینا، بیمار کرسی کے بدلے کے اندر بیمار کرسی کر دینا۔ فرمایا یہ بدلہ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تیرے ساتھ تعلقات کو توڑے تو اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑ، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو تجھے کھانا نہ کھلائے اس کو تو کھلا، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو تجھے گالیاں بکے تو اس کو دعا دے، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو تیرے اوپر الزام لگائے تو اس کو معاف کر دے، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو تیرے ساتھ لڑائی کرے تو اس کے ساتھ صلح کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الذی بالمقافی، وہ بدلے کے اندر ہونے والا کام صلہ رحمی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح البخاری، ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، ایسے بندہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے فرمایا، من سرہ، صحیح البخاری، جو انسان تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، تم میں سے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو اور میری عمر کے اندر اضافہ ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، کائنات کا رب اس کے رزق کے اندر بھی اور عمر کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم،
محبت ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اس نے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور اس نے بنایا اس سے زوجہ، اس کا جوڑا. آدم علیہ السلام سو رہے ہیں، نیند کی حالت کے اندر اللہ نے بائیں پسلی کو پھاڑا ہے، بائیں پسلی نے حضرت حوا کو بنا دیا. اس لیے فرمایا وخلق منها زوجها، وہ ذات اس سے ڈرو جس نے اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلا دی اللہ نے دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور عورتیں. تمہارا باپ بھی ایک اور تمہاری ماں بھی. یہ جو میں نے تمہیں قبیلے بنائے ہیں نا، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، میں نے اس لیے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے، ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے. ورنہ تمہارا باپ بھی ایک اور تمہاری ماں بھی ایک. اپنے نسل کے اوپر فخر نہ کیا کرو، اپنی برادری کے اوپر فخر نہ کیا کرو. کسی غریب کو تانا نہ دیا کرو اس کی غربت کا، اس کی برادری کا. فرمایا کہ اگر غریب کا باپ وہی ہے تو امیر کا باپ بھی وہی ہے، غریب کی ماں وہی ہے تو امیر کی ماں بھی وہی ہے. فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء، میں نے پھیلا دی ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈر جاؤ اس ذات سے، الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری توڑنے سے بھی ڈر جاؤ. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. رشتہ داری توڑنے سے میں اللہ تمہیں منع کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے سلوک کیا کرو تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھیے، صفحہ نمبر 318، سورۃ النور ہے، 18واں پارہ 318، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے. مل گئی. ہوا اس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگ گیا، تہمت لگ گئی. اور جب تہمت لگی نا تو بہت سارے اہل اسلام میں سے بھی لوگوں نے اس بات کے اوپر خاموشی اختیار کی. جب منافق بیٹھتے تھے نا باتیں کرنے کے لیے تو کئی لوگ ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کی باتوں کے اندر آ گئے، باتیں سن لیا کرتے تھے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا صلح کو، حق کو حق نہیں کہنا، باطل کو باطل نہیں کہنا، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے. الزام لگا تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ انکار کرتے، صفائی دیتے، لیکن منافقین کے ساتھ مل گئے. ان میں سے ایک انسان تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی رشتہ دار، غریب تھا. سیدنا صدیق اکبر اس کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے رشتہ داری کی بنا پہ. جب الزام لگا تو یہ بھی باتوں کے اندر مصروف ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس رشتہ دار کے اوپر آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا. اتنا نازک معاملہ ہے بیٹھنے والوں، کسی کی بیٹی کے اوپر الزام لگا دینا کوئی عام بیٹی نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے کے اندر قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور میرے نبی کی سیر بچھانے والیوں، میں اللہ نے کائنات کے اندر تمہارے جیسا کسی عورت کو بنایا ہی کوئی نہیں. اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور سیدنا صدیق کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رشتہ دار کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. جب قسم اٹھائی نا تو اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، لیکن نہیں قسم اٹھائے اولو الفضل، فضل والے، منکم تم میں سے، والسعہ، مال والے. یہ چاہیے نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے ابو بکر کے لیے کہ یہ
قسم اٹھائے مال والے قسم اٹھائے اس بات کی ایتو اولی القربا کہ وہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. کن رشتہ داروں کے اوپر جنہوں نے بیٹی کے اوپر الزام لگایا, الزام لگانے کے اندر برابر کے شریک ہو گئے ہیں. اللہ اللہ بڑا نازک معاملہ ہے. اور بیٹیاں والوں تمہیں پتہ ہے کہ کتنا نازک معاملہ ہے. بیٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے, لگا جا رہا ہے, اور یہ بندہ بھی باتوں کے اندر آ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرا رشتہ دار ہو کہ میری بیٹی کے اوپر الزام کے اندر یہ برابر کا شریک ہے, آج کے بعد میں اس کے اوپر خرچ نہیں کروں گا, میرا قریبی رشتہ دار ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ, او فضل والے ہو, فضیلت والے ہو, او شان والے ہو, تمہیں نہیں چاہیے وسعت اور مالدار ہو, یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ یؤتوا أُولِي الْقُرْبَى کہ تم قسم اٹھا لو کہ تم رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کرو گے. والمساکین, مسکینوں کے اوپر بھی, والمہاجرین فی سبیل اللہ, اور مہاجرین کے اوپر بھی اللہ کے راستے کے اندر تمہیں چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, جو کچھ ہو گیا ہے اس کو معاف کر دو. پہلا لفظ جو ہے نا وَلْيَعْفُوا, اس کا تعلق ماضی سے ہے. ماضی کے اندر جو باتیں ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دو, معاف کر دو, میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں. وَلْيَصْفَحُوا, اس کا تعلق ہے کہ مستقبل والے زمانے سے اللہ کہتے ہیں آئندہ بھی کوئی بات کہے تو تمہیں چاہیے کہ اسے درگزر کرو. اللہ 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 تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ کائنات کا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رشتہ دار اگر تمہیں تکلیف بھی دے نا پھر بھی رشتہ داری توڑنی نہیں ہے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے. وہ رشتہ دار جو تمہیں تکلیف دے رہے ہیں, وہ رشتہ دار جو تمہاری بیٹیوں کے اوپر الزام لگانے کے اندر شریک ہے, میں اللہ کہہ رہا ہوں تم نے ان سے بھی حسن سلوک کرنا ہے, ان سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے. اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کا ارادہ تم کر لو. میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں قیامت والے دن میں اللہ تمہارے ساتھ بھی صلہ رحمی والا معاملہ فرما کے تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ.